اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ عقائد کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم امامت کے باب میں امام کے لیے ضروری شرائط اور خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں بہت سارے ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ اسلام میں اگر وہ ذمہ داری کسی شخص پر عائد ہوتی ہے تو اس سے متعلق کچھ شرائط بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گواہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے عدالت کی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص پیش امام بنتا ہے، امام جماعت بنتا ہے، تو اس کے لیے بھی عدالت کی شرط ہے، ساتھ میں اس کو احکام آتے ہوں، اس کی قرائت ٹھیک ہو اور معاشرے میں نیک نام ہو، یہ شرائط ہیں۔ اسی طرح اب اگر کوئی شخص قوم اور ملت کا، امت کا امام اگر بننا چاہتا ہے یا اس کو امام بنایا جاتا ہے تو حتماً اس میں بھی شرائط اور خصوصیات ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ وقت یاد رکھو کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا تو ارشاد ہوا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد سے بھی ارشاد ہوا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد جب ان سے امتحان لیا جاتا ہے تو اب اس امامت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے جب وہ ان امتحانات سے گزر جاتے ہیں تو ان کو یہ فضیلت عطا ہوتی ہے، یعنی ان کو امامت ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں امت کے رسول ہیں، نبی ہیں، وہاں پر امام بھی ہیں۔ اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن افراد کو فرائض امامت پروردگار کی طرف سے تفویض ہوگی، ذمہ داری دی جائے گی، تو حتماً ان میں کچھ خصوصیات اور شرائط پائی جانی چاہیے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ جب منصب امامت سے پہلے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان امتحانات میں کامیاب ہونا پڑتا ہے تاکہ منصب امامت ان کو ملے۔ اب ہم آتے ہیں ان شرائط کا، آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط امامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطاؤں سے اور گناہوں سے پاک ہو، یعنی معصوم ہو۔ ہم کو معلوم ہے کہ ایک امام کسی بھی شخص کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل نہیں بن سکتا کہ جب تک وہ خطاؤں سے پاک نہ ہو۔ امام کا کام ہوتا ہے دلوں کو مسخر کرنا، امام کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف جلب کرنا تاکہ وہ ان کے اوپر اعتماد کریں اور آنکھیں بند کر کے اپنے وقت کے امام کی پیروی کر سکیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب امام گناہوں سے اور خطاؤں سے پاک ہوگا۔ بس اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہوگا تو وہ کبھی بھی لوگوں کے درمیان مورد قبولیت قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے روزمرہ کے کاموں میں خطا کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر کس طرح مملکت کے کاموں میں ایک جو ہے قوم اور ملت کی جو اجتماعی امور ہیں ان کاموں میں اس شخص کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ پر جس طرح بلا شک و شبہ ایک نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے جانشین امام کے لیے بھی خطاؤں سے اور گناہوں سے پاک اور منزہ ہونا یعنی معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو اگر ہم ایک اور انداز میں بیان کریں
تو وہ یہ ہے کہ جس طرح قاعدہ لطف کے جو ہم گزشتہ درس میں اس کے بارے میں آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ قاعدہ لطف یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کی جو چیز بھی جو انسان کی ضرورت تھی اس کے لیے مہیا کی، چھوٹی سے چھوٹی جو اس کی ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو بھی انسان کو وسائل چاہیے تھے وہ پروردگار نے مہیا کیے۔ تو پروردگار نے انسان کی ہدایت کہ جو انسان اس کا محتاج تھا اس کی ہدایت کے وسائل بھی رسول اور رسول کے بعد جو ہے اس کے جانشین یعنی امام کی شکل میں پیدا کیے۔ اب امام کا جب وجود ضروری ہے تو اسی طرح قاعدہ لطف کے تحت امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ قابل اتباع ہو سکے، تاکہ لوگ اس کی پیروی کر سکے، اس کے احکامات کو آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکے۔ دوسری صفت معصوم کا مجسم، امام کا مجسم علم ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر اسلام الہی علم سے منسلک ہیں اور ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اسی طرح نبی کے بعد رسول کے بعد ان کے آنے والے جانشین کو بھی پروردگار کی جانب سے جو عطا شدہ علم ہے اس سے مزین ہونا پڑے گا، اس کو خدائی علم سے مربوط اور منسلک ہونا پڑے گا تاکہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک اس کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہو، اس کا جواب موجود ہو۔ اگر فقہی مسائل ہیں تو اس کو معلوم ہو کہ اس فقہی مسائل میں کس طرح سے انسان کو عمل انجام دینا ہوتا ہے، اور اگر سیاسی مسائل ہیں، دیگر اجتماعی مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل بھی اس معصوم کے پاس الہی علم کے ذریعے سے پہلے سے موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کر سکے اور انسانیت کو ارتقاء کے مراحل طے کرا سکے، کمال کی جانب حرکت دے سکے۔ بس ایسے اشخاص جو پیچیدہ مسائل کے پیش آنے پر پریشان ہو جائیں، ان کو حل نہ ملے، تو وہ افراد کسی بھی معاشرے میں موجود افراد یا اجتماع کی رہبریت کے منصب پر فائز ہونے کے اہل نہیں ہیں۔ مختصر یہ کہ امام کو نبی کی رحلت کے بعد احکام اسلامی میں سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر عالم ہونا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے، اجتماع کے، امت کے اور انسانیت کے ہر مسئلے کا حل اپنے پاس رکھتا ہو تاکہ ان کی رہنمائی کر سکے۔ تیسری اہم صفت شجاعت ہے۔ امام کے لیے ضرورت ہے کہ وہ معاشرے کا سب سے شجاع ترین شخص ہو تاکہ جب بھی انسانیت پر کسی ظالم شخص کے حملے کا اور تجاوز کا خوف اور خطر موجود ہو تو یہ شجاعت کے ساتھ اس حملے کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو سکے، شجاعت کے ساتھ ان مشکلات کو اور ان سازشوں کا مقابلہ کر سکے کہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمنان دین ہیں، وہ اس دین کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے جو سازشیں کر رہے ہیں، اور ان سازشوں کا جواب شجاعانہ انداز میں اگر نہ دیا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہو جائے گا، معاشرہ انحراف کا شکار ہو جائے گا ان سازشوں کے مقابلے میں۔ تو امام اگر شجاع نہیں ہوگا تو ان سازشوں کے مقابلے میں شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ڈٹ نہیں سکے گا، اور جو شخص اپنے دشمن کے مقابلے میں ڈر جائے، خوف کھا جائے اور پیچھے ہٹ جائے، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قوم اور ملت کی رہبری اور نمائندگی کر سکے۔ چوتھا نقطہ جو ایک معصوم کے لیے ضروری ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ بہت سارے مسائل میں جب اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان مسائل میں انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، انسان اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر، اپنے مفادات کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ صحیح فیصلہ نہ کریں، کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دنیاوی لیڈران، رہبران، سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم جب اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے
تو وہ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قوم و ملت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، قوم و ملت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو اب اگر جو رہبر ہے، امام ہے، وہ تقوی الہی اور پرہیزگاری جیسی صفت سے مزین نہیں ہوگا تو وہ حتماً اپنی قوم و ملت کو گمراہ کر دے گا، اپنے نفسانی خواہشات کو غالب لے آئے گا، اپنے شخصی مفادات کی خاطر قوم و ملت کے مفادات کو قربان کر دے گا۔ تو یہ تقوی الہی اور پرہیزگاری اگر امام کے اندر نہ ہو تو وہ قوم کو منحرف کر دے گا۔ تو پس تقوی اور پرہیزگاری نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کسی بھی لالچ کے مقابلے میں یا کسی خوف و خطر کے مقابلے میں انسان کو سیدھے رستے کی طرف چلنے میں مددگار ہوتی ہے۔ پس اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو امام ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور صرف یہ نہیں بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے ایک طرف گناہوں سے پاک اور منزہ ہے، خطاؤں سے دور ہے، نفسانی خواہشات سے پاک ہے اور اپنے ذاتی مفادات نہیں بلکہ قوم و ملت کے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، تو ساتھ میں وہ اس قدر دعاؤں کے معاملے میں، خدا کی عبادات کے معاملے میں بھی دوسروں سے آگے ہو، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خدا سے دعائیں مانگیں، اس کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر خدا کی عبادت کریں، اور جو ہے وہ اس سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار اور عبادت گزار شخص نہیں ہو سکتا۔ اور پانچواں اور آخری نقطہ اخلاقی جاذبیت ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار قرآن میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پر اے رسول، یہ مہر الہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ پس ان سے درگزر کریں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر رسول خدا کو خطاب کر کے پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ سے جدا ہو جاتے، آپ کی طرف آپ سے نزدیک نہ آتے۔ تو دراصل اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو امام ہوگا، جو جانشین پیمبر ہوگا، اس کو اخلاقی حوالے سے نہایت ہی اعلیٰ درجے پر فائز ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاقی جاذبیت ہونی چاہیے، تبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، لوگ اس کی بات پر کان دھریں گے اور اس سے دور نہیں بھاگیں گے۔ پس بلا شک و شبہ ہر قسم کی بد اخلاقی جو کہ انسان کی دل آزاری کا، اس کی بیزاری کا باعث ہو، اس کو منتشر کر دے، امام سے دور کر دے، وہ امام کے لیے ایک بہت بڑا عیب شمار ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام سے یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے، البتہ دیگر ائمہ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شامی شخص آ کے جب امام کو دیکھتا ہے تو ان کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ تو جناب امام حسن علیہ السلام کے اصحاب امام سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اجازت دے تو ہم اس شخص کا جو ہے اس کی گردن اڑا دیں۔ تو امام اپنے اصحاب کو منع کرتے ہیں اور اس شامی شخص سے کہ جو ناسزا کہہ رہا ہوتا ہے امام کو، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اگر تمہیں پیاس لگی ہے تو میں پانی پلاتا ہوں، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اور پھر آپ اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ شخص امام حسن علیہ السلام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ تاریخی جملہ کہتا ہے کہ آج سے پہلے دنیا میں مغبوض ترین شخص جس سے میں نفرت کرتا تھا وہ اہل بیت
علیہ السلام تھے، اور آج کے بعد میں جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اور یہ تبدیلی صرف امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اس اخلاق حسنہ سے اس میں پیدا ہوئی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، کیا امام کا انتخاب یا امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہاں پہ بڑے مختصر وقت میں اگر ہم خلاصتاً 2 جملوں میں اس کا جواب دینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی شخص معصوم ہو تو یہ معصوم ہونا ایک اندرونی کیفیت ہے۔ معصوم ہونا صرف اور صرف عام گناہوں سے معصوم ہونا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہر قسم کی خطا سے پاک اور منزہ ہونا ہے۔ اپنی شخصی مسائل میں بھی خطاؤں سے منزہ ہونا ہے، پاک اور منزہ ہونا ہے، اور معاشرتی مسائل میں بھی خطاؤں سے اور گناہوں سے جو ہے وہ معصوم ہونا ہے۔ تو یہ جو اندرونی کیفیت ہے معصوم کا ہونا، اس کی شناخت اور صرف پروردگار کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ میں اور آپ یا کوئی بھی شخص جو کسی شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی ظاہری حالت کو صرف جانتا ہوتا ہے، اس کی باطنی کیفیت کو، باطنی سوچ کو، فکر کو نہیں جانتا ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ تشخیص صحیح نہیں دے سکتا ہے کہ یہ واقعتاً معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اندرونی کیفیت اور باطنی کیفیت کا نام ہے۔ اسی طرح جو شخص الہی علم سے مزین ہو، جو مجسم علم ہو، کہ جس کے پاس الہی علم ہو، اس شخص کے الہی عالم ہونے پر، یعنی اس کو الہی علم اس کے پاس ہے، اور عام شخص اس کی تشخیص نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ بڑا سے بڑا عالم بھی، کیونکہ جب علم کے معاملے میں اس معصوم کی طرف یا امام کی طرف نگاہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اب بس کتنا زیادہ علم رکھتا ہے اس کی تشخیص نہیں دے سکتا۔ تو اس علم کی کہ وہ اس شخص کے پاس الہی علم ہے، وہ اس سے بہرہ مند ہو رہا ہے، اس کی تشخیص صرف پروردگار دے سکتا ہے۔ تو جب یہ 2 صفات، ایک انسان کا معصوم ہونا اور انسان کے پاس الہی علم کا ہونا، اس کی تشخیص اگر صرف خداوند متعال ہی دے سکتا ہے تو پھر اس کا انتخاب بھی پروردگار متعال یعنی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ میرے یا آپ ہم جیسے کسی بھی شخص، حتیٰ کسی بھی عالم میں یہ جرت اور یہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی امام کی تشخیص دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا خود اپنی زندگی میں جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا اور ان کے اپنے بعد رہبر اور امام ہونے کا اعلان کر کے جاتے ہیں، اور اسی طرح امام علی علیہ السلام و دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام اپنی اپنی زندگیوں میں بھی اپنے بعد والے امام کی جو ہے وہ شناخت اور ان کی معرفت کروا کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ امت کے رہبر اور یعنی امام اور معصوم اور الہی علم سے مزین شخص کی شناخت صرف اور صرف خداوند متعال ہی انجام دے سکتا ہے، اور وہ اس کی شناخت کی بنا پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی معرفت اور اس کا اعلان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ بس آج کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم نے بیان کیا کہ امام میں کم از کم 5 خصوصیات ضرور ہونی چاہیے، شرائط ضرور ہونی چاہیے۔ اس میں ایک، خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہو، معصوم ہو۔ دوسرا، مجسم علم ہو، الہی علم سے منسلک ہو، اس کو الہی علم سے جو ہے وہ سارے مسائل کا حل اس کے پاس موجود ہو۔ تیسرا، شجاعت کا حامل ہو۔ چوتھا، پرہیزگاری اور تقوی الہی پر سب سے زیادہ فائز ہو۔ اور 5واں نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاقی جاذبیت رکھتا ہو، کہ انشاءاللہ تعالی اگر یہ شرائط اگر ہم اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو ہم تاریخ میں امام علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے علاوہ ہمیں دیگر افراد میں بے درجہ اتم نہیں ملتی، یا اس کے برعکس کہوں کہ بے درجہ اتم
ہمیں جناب امیر اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذات ہی میں یہ تمام صفات ملتی ہیں۔ بس ہم پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد